بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے اور یاد ہونا ضروری بھی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں پورا قرآن مجید موجود ہے، اس کا خلاصہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ بھی یاد کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر 2-4 دن میں آپ میں سے ہر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں سورہ فاتحہ تو یاد ہے لیکن ترجمہ یاد نہیں، تو ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کا ایک اہتمام کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ ہم یاد کریں گے اور اس کو زبانی یاد رکھیں گے۔ سورہ فاتحہ بہت برکت والا سورہ ہے، اور اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ویسے قرآن مجید کی ہر آیت میں شفا ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی۔ سورہ فاتحہ یعنی الحم کا سورہ، یعنی جو سب سے پہلے سورہ ہے وہ مراد ہے سورہ فاتحہ سے، یعنی الحم کا سورہ جس کو کہتے ہیں۔ کسی بیمار پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکنے سے انشاءاللہ شفا ہو جاتی۔ دل میں بے چینی ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی کچھ پڑھ کے پھونک دیجئے۔ پڑھنے والے کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی پڑھنے والا نہ ملے تو خود 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شروع سے آخر تک پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ مل لے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پھونکے اور وہ پانی پی لے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو پلا دے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کوئی زیادہ بیمار ہے، کئی دن سے شفا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے مجرب عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھے، 41 ٹائمز، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض کو پلا دینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے شفا ہوتی۔ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور سب سے بڑا سورہ ہے۔ 286 آیتیں سورے کے اندر ہیں، اور اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور بے شمار احکامات بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، اور دوسری بہت سی چیزوں کا اور بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ طلاق کے بھی مسائل ہیں، نکاح کے بھی مسائل ہیں، اور ایسے ہی سود وغیرہ سے متعلق، حلال کمائی سے متعلق، اور قتال اور جہاد سے متعلق بعض مسائل، اور دودھ پلانے کے مسائل، اور بہت سے مسائل اس سورے کے اندر بیان کیے گئے۔ اور اس سورے کے اندر ایک سورہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، پارے 3 کے شروع میں 3 آیتیں آیت الکرسی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت الکرسی کو قرآن مجید کا دل کہا ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہا ہے۔ صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اور سب سے فضیلت والی آیت کون سی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی فضیلت والی آیت قرآن کی وہ آیت الکرسی ہے۔
آیت الکرسی اتنی بہترین آیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا معمول بنا لے اور ہمیشہ یہ پڑھتا رہے مرتے دم تک، تو جنت میں جانے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت آیت الکرسی کی ہے۔ اور جو آیت الکرسی کی پابندی کرتا ہے صبح میں اور شام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں یا اس پڑھنے والے کے اوپر کبھی جن حاوی نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے سورہ بقرہ گھر میں پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ گھر خراب ہے۔ دیکھیے، گھر خراب کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ گھر تو چاہے کہیں بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جگہ ہے۔ ہاں، گھر میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کا یا کچھ جنات یا کچھ شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، ایسے ہی شیاطین اور جنات کو بھی رہنے کا حق ہے۔ بھئی وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ انہیں بھی تو رہنے کا حق ہے۔ وہ آبادی سے ہٹ کے غیر آباد جگہوں میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ آبادیوں میں بھی گھس جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، جہاں جہاں وہ رہنا چاہیں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی گھروں میں رہ کر گھر والوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ گھر میں جنات کا بسیرا ہے یا شیاطین کا بسیرا ہے جس سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے۔ 40 دن، کوئی بھی ایک ٹائم متعین کر لے، اور متعین کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر دن سورہ بقرہ مکمل پڑھنا چاہیے 40 دن تک۔ انشاءاللہ اگر اس گھر میں کوئی اثرات بھی ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب زائل ہو جائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، برکت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں بہت سے مسائل بیان فرمائے، وہاں طلاق کے مسائل اور عورتوں سے متعلق بہت سے مسائل بھی بیان کیے۔ عورتوں سے متعلق ایک بات جو ضروری ہے ہمارے لیے، آج کل جو ہمارے ذہنوں میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے، جس طریقے سے طلاق اسلام کے اندر ایک آسان چیز ہے، جس طریقے سے لوگ مشہور کرتے ہیں، بتاتے ہیں، نکاح بھی بہت آسان ہے، ایسے ہی طلاق بھی بہت ایک آسان عمل ہے۔ لیکن طلاق اگرچہ آسان ہے، لیکن طلاق آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق کے ذریعے کسی پہ ظلم کیا جائے۔ طلاق کے ذریعے کسی پہ ظلم کیا جائے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ظالم ہوتا ہے اور گھر میں عورت کی زندگی بڑی مصیبت اور پریشانی کی گزرتی ہے اور شوہر سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ شوہر کے اندر کوئی تبدیلی، اسے سمجھاؤ بجھاؤ، اسے مارو اور اسے پیٹو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ شوہر بدلتا ہی نہیں، اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک نظام رکھا ہے، طلاق اور خلع کا، کہ ایسی صورت میں عورت اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہے یا شوہر بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ طلاق کے ذریعے شوہر بیوی کو الگ کر سکتا ہے۔ یہ صورت شوہر کی طرف سے بھی ہوتی ہے، یہ صورت بیوی کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ کہیں ظالم شوہر ہوتا ہے اور کہیں ظالم عورت ہوتی۔ تو اگر عورت ظالم ہے، عورت سدھرنے کا نام نہیں لیتی، عورت اپنے آپ کو چینج کرنے کو راضی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں شوہر اس کو الگ کر سکتا ہے طلاق کے ذریعے۔
اور اگر شوہر نہیں بدلتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا کا ڈیمانڈ کرے۔ عورت خود سے طلاق نہیں دے سکتی، یاد رکھ لیجئے۔ بہت سی عورتیں گھروں کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے دوران عورت قرآن ہاتھ میں اٹھا کے اور نہ جانے کیا کیا بہت سی چیزیں عورتیں کرتی ہیں، اٹھا کے کہتی ہے کہ مجھے 3 طلاق، مجھے طلاق طلاق طلاق، اس طریقے کے الفاظ عورت کہتی۔ عورت اگر 100 مرتبہ خود کہہ لے تب بھی طلاق نہیں پڑے گی، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ مرد کو تو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں، تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مرد کو جتنا کنٹرول اپنی ذات پہ ہوتا ہے، عورت کو اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، عورت کو کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو آج ہمارے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچتا۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ طلاق، چھوٹی چھوٹی ذرا کچھ ہو گیا تو عورت ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے، چھوڑ دو میرے کو، نہیں رہتی میں تمہارے ساتھ فلان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عورت کا ذہن کیسا ہے اور وہ کتنی ان کنٹرول ہوتی ہے، وہ جذبات میں کتنا جلدی آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا، مرد کو اختیار دیا ہے اور پابند بنایا ہے کہ دیکھو بلا وجہ طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلا وجہ طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، یہ بات یاد رکھ لی۔ جو حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک پکڑے جائیں گے، اللہ ان سے سوال کریں گے، پوچھا جائے گا۔ اور دوسری اہم بات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں معلوم تھا، غلطی سے یا زبان سے نکل گیا، کچھ نکل گیا، 3 طلاق دے دیا اور بیوی الگ ہو گئی۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی 3 طلاق دے دیے، اب کیا کرنا؟ پہلی بات یاد رکھیے، نکاح سے الگ کرنے کے لیے 3 طلاق ہونا ضروری نہیں ہے، 1 طلاق سے بھی نکاح الگ ہو جاتا، نکاح ختم ہو جاتا ہے، 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ 3 طلاق دیے تو ہی رشتہ ختم ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، 1 طلاق سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 1 طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی کہ 3 مہینے تک اگر تم اس طلاق کو کینسل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس طلاق کو کینسل کر کے پھر تم آپس میں رہنا چاہتے ہو، رہ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ اور اگر تم طلاق کو کینسل نہیں کرنا چاہتے، 3 مہینے گزر گئے تو اب رشتہ ختم، اب نکاح اس کا ختم ہو گیا، اب پھر وہ نکاح نہیں کر، یعنی وہ پھر بیوی بن کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس صورت میں رہ سکتے ہیں جب نیا نکاح کریں۔ 3 مہینے گزر گئے، رشتہ ختم ہو گیا، 3 مہینے گزرنے کے بعد میاں بیوی کو خیال آیا کہ بھئی اب کہاں رہنا، کدھر رہنا، کون ہمارا دیکھ بھال کرنے والا ہے، کون ہے۔ اب اگر عورت چاہی تو کہیں اور نکاح کرنا ہے، کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے 3 مہینے گزرنے کے بعد۔ نہیں، اگر اس کے دل میں نہیں میرا شوہر ہی اچھا تھا، اس کے ساتھ ہی جیسا ہے ویسا گزار لوں گی، اب وہ پھر شوہر کے پاس آتی ہے اور اس نے 1 ہی طلاق دیا تھا تو پھر ری میرج ان کا ہو سکتا ہے، یعنی دوبارہ ان کی شادی ہو سکتی ہے، دوبارہ شادی ہونے کے بعد پھر وہ الگ آپس میں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ، 1 طلاق اور 2 طلاق تک دوبارہ رہنے کی گنجائش ہے نکاح کے ساتھ۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد نیا نکاح کریں گے، اگر 3 مہینے نہیں گزرے تو بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن 3 طلاق اگر دے دیے تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، کوئی گنجائش۔ جمہور علماء امت کا، تقریباً علماء کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام زفر اور اسی طریقے سے صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں،
اور صحابہ اکرام میں سے تقریباً صحابہ اکرام جتنے گزرے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہوں گے. یہ بات یاد رکھ لیجیے، 3 طلاق 3 ہوں گے. اس پہ علماء کا اجماع ہے تقریباً. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی 3 1 ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جدھر ہیں ہم ان کو فالو کریں گے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. تو 3 دینے سے طلاق کا بالکل رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نکاح کا بھی کوئی چانس نہیں رہتا ہے. لوگ یہ مشہور کر لیے کہ نہیں حلالہ کرنا. دیکھیے حلالہ کوئی بہانہ کوئی ہیلا نہیں ہے پھر پہلے شوہر کی طرف آنے کے واسطے. یاد رکھیے حلالہ ایک بائی چانس ایک عمل ہے، بائی چانس کہ بھائی 3 طلاق دے دیا تھا، پھر اس کے بعد بیوی کسی اور سے نکاح کری عورت جا کے، اور پھر اس نے اپنی مرضی سے طلاق دیا چھوڑ دیا، تو پھر اب وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی. اپنی مرضی سے چھوڑنا. آج کل بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، بعض قاضی حضرات اور بعض بے خوف اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرنے والے ایسے لوگ حلالہ کو ایک کاروبار بنائے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی تم 3 طلاق دے دیے نا، میرے سے نکاح کر دو، پھر اس کے بعد میں شادی کر لیتا ہوں، 2 دن کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، پھر تم کر لو. نعوذ باللہ. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. قرآن حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور جس نے حلالہ کروایا ان دونوں پر اللہ کی لعنت، ان دونوں پر اللہ کی لعنت. تو بائی چانس ایک عمل ہے حلالہ کا. باضابطہ حلالہ کرنا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اپنی مرضی سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے دوسرا شوہر چھوڑتا ہے، اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے، تب جا کے وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی. خالی پہلے شوہر سے شادی حلال ہونے کے واسطے 2 دن شادی کرے پھر آ گئے، یہ حلال یہ غلط طریقہ ہے، یہ ناجائز ہے بالکل. اس پر اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں. طلاق دینے کے بعد عورت کہاں جائے گی، کدھر گزارا کرے گی، کیا اس کا ہوگا؟ آج کل معاشرے میں یہ چیز دیکھیے، اگر کبھی ایسا ہو جائے کسی عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کے پاس بیچاری کے نہ والدین ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ وہ کون اس کا گزارا کرے گا؟ کیسے وہ کھائے گی پیے گی؟ شوہر اگر اس کو دے گا، جو پرانا اس کا شوہر ہے، وہ 3 مہینے کا مینٹیننس دے گا، 3 مہینے سے زیادہ کا مینٹیننس تو وہ نہیں دے گا. تو اب اس کے بعد کیا کرے گی؟ بچے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، وہ دوسرا نکاح کرے. اور مردوں کو بھی ترغیب دے کہ ایسی کوئی عورت ہے جو پریشان حال ہے تو تم اس سے نکاح کرو اور اس کا خرچہ برداشت کرو اور اس کے بچوں کا بھی خرچہ برداشت کرو. اور اسی طریقے سے وہ نکاح اگر نہیں کرنا چاہتی ہے تو بھائی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری بہن کسی مجبوری سے اگر آ گئی ہے تمہارے گھر کو تو تم ان کی پرورش کرو. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت سنائی ہے کہ جو بھائی اپنے بہن کی پرورش کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر اس کے لیے. لیکن آج گھروں کے اندر ماحول ایسا ہو گیا سیلفش، ہمارا دیکھ لو ہم کیسا گزار رہے، بس یہ نہیں ہے. آج کل جو بچیاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، آپ نے کچھ دنوں پہلے اب ہمارے علاقے کا ادھر ایل بی نگر کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا. 4 بچوں کی ماں طلاق ہونے کے بعد غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، بچوں کو چھوڑ دی اور بچوں کو چھوڑ دے کے غیر مسلم کے ساتھ چلے گئی اور مندر میں جا کے اس نے نکاح کر لیا، یعنی شادی کر لی اس کو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے عورت کی زندگی کو مصیبت سمجھا ہے. عورت کی زندگی مصیبت نہیں ہے. بچی اگر چھوٹی ہے تو باپ اس کے خرچے کا ذمہ دار. بچی بڑی ہو گئی، شادی ہونے تک باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا. باپ نہیں ہے بھائی اس کے خرچہ اٹھائیں گے، اور اگر بھائی بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے بچے چھوٹے ہیں تو چچا خرچہ اٹھائے گا یا دادا اس کا خرچہ اٹھائے گا. اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو پوچھ ہوگی قیامت میں. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ اٹھانا ضروری ہے خرچ. اگر نہیں اٹھائیں گے پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک.
تو بھائی پہ پہلے والدین، والد پہ ذمہ داری ہے، والد نہیں ہے بھائی پہ ذمہ داری، بھائی نہیں ہے چچا پہ ذمہ داری، دادا پہ ذمہ داری، کوئی بھی نہیں ہے تو خاندان کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان پہ ذمہ داری۔ اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا خرچ اٹھائے، شوہر کی ذمہ داری بنتی۔ اور اگر شوہر بھی نہیں ہے لیکن اس کو بیٹے ہیں تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کا خرچ اٹھائے۔ آج کل بچوں میں ایک چیز آ گئی، والدین کا خرچ نہیں اٹھاتے، والدین کا خرچ نہیں اٹھاتے، ان کے علاج کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ انہوں نے پڑھا لکھا کر پال پوس کے بڑا کیا ہے، تمہیں قدم پہ ٹھہرایا ہے، اپنے پیروں پہ کمانے کے قابل بنایا، اور تم اپنے والدین پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ والدین پہ خرچ کیجئے، بچے پہ ذمہ داری ہے کہ والد کا خرچ اٹھانا، والدہ کا خرچ اٹھانا، یہ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قرار دی ہے یہ بات۔ تو اس لیے والدین کا خرچ اٹھانا یہ بچوں کی ذمہ داری، بچے اٹھائے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میں بیمار ہوں، فلاں ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا، کیا کروں؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ ایک 70-80 روپیے، 100 روپیے ایک اندازے کے مطابق ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ تو وہ بیچارے ان صاحب نے کہا کہ بھائی اگر میں وہ بھی نہیں ادا کر سکا تو کیا کروں؟ یعنی بچے ابھی موجود ہیں اور باپ کے پاس فدیہ ادا کرنے کے پاس بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے بچوں پہ افسوس ہے کہ یہ بچے والدین کی فکر نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے ایسے لوگوں؟ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، والدین کی فکر کیجئے، ان کے راحت کا، ان کے سکھ کا اور ان کے آرام کا خیال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔